السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم فقہنا فی الدین، اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھتے ہیں سورہ التکاثر کو۔ مکی صورت ہے اور اتنی زیادہ یہ رچ صورت ہے نا، بہت زبردست صورت ہے۔ سورت کو دیکھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الہاکم التکاثر، غافل کر دیا تمہیں کثرت کی خواہش نے۔ الہا کہتے ہیں لہو سے ہے۔ لہو یعنی غفلت میں ڈال دیا تم کو کس نے؟ التکاثر، کثرت نے۔ کثرت کی چاہت جو ہے نا، تم کو اس نے غفلت میں ڈال دیا ہے۔ اب التکاثر میں جس کو اگر زیادہ گرامر نہیں بھی آتی نا، تو بس اتنا بات سمجھ لیں کہ اس میں ایک دوسرے کے ساتھ مقابلے کا معنی آتا ہے۔ تکاثر کے نا اب 3 معنی بن جاتے ہیں۔ ایک تو کثرت کی چاہت، چاہنا، طلب کرنا۔ دوسرا معنی اس کا ایک دوسرے کے ساتھ مقابلہ کرنا، اور تیسرا معنی کہ ایک دوسرے کے مقابلے میں فخر محسوس کرنا، کثرت کی بنیاد پر فخر کرنا۔ تو ان چیزوں نے تمہیں غافل کیا ہوا ہے۔ کن چیزوں نے؟ کہ میرے پاس اور ہو، زیادہ سے زیادہ ہو۔ دوسرا کس چیز نے غافل کیا ہوا ہے تمہیں؟ مقابلے میں، کہ میں اس سے بڑھ جاؤں، فلاں سے میں زیادہ ہو جائے، فلاں سے میرا زیادہ مال ہو جائے۔ اب ظاہر ہے مقابلہ کرنے میں نا ٹائم بھی لگتا ہے، انرجی بھی ویسٹ ہوتی ہے، اس میں پیسہ بھی اسپینڈ ہوگا۔ مثلاً کپڑوں کے مقابلے اگر ہیں کہ میرا سوٹ سب سے زیادہ اچھا ہو، اب اس میں ظاہر ہے بازاروں میں جا کر خوار بھی ہوں گے، کئی ڈیزائنرز کے پاس بھی جا کر بیٹھیں گے، ٹائم بھی لگے گا۔ اسی طرح گھروں کے مقابلے، جو محنت لگتی ہے نا، اس میں سب چیزوں میں اپنا ذہن کھپانا پڑتا ہے۔ اب کوئی بھی مقابلہ ہو جائے، اس کے دوڑنے میں تمہیں غافل کر دیا ہے۔ کس سے غافل کر دیا ہے؟ آخرت سے، اپنی آخرت کی تیاری سے تمہیں غافل کر دیا ان چیزوں نے۔ اور تیسری چیز کیا ہے؟ میں نے آپ کو بتائی، فخر۔ اب فخر کرنے کے لیے ظاہر ہے اپنے آپ کو بیسٹ دکھانا پڑتا ہے۔ اب فخر کرنے کے اوپر بھی فکر یہ ہے کہ اب میں کس چیز پر فخر کروں، تو اپنے سرکل میں کس چیز پر میں فخر کروں، اس کے لیے نئی چیزیں کرتے ہیں۔ اب میں کیا دکھاؤں ایسا کہ جس میں فخر کر سکوں، تو اس کے لیے پھر ذہن بھی لڑاتے ہیں، اس کے لیے بازاروں میں بھی گھومتے ہیں کہ میں نے آج یہ خریدا۔ اس کے لیے محنت بھی لگتی ہے، کچھ بولنے کے لیے پھر کچھ دکھانا پڑتا ہے، تو اس کے لیے ایک دعوت بھی ارینج ہوتی ہے۔ تو انہی چیزوں میں بس غرق رہنا۔ تو اتنا تم ان چیزوں میں گھس گئے ہو نا کہ بھول چکا ہے تمہیں کہ آخرت بھی ہے، مجھے اس کے لیے ٹائم نکالنا ہے، مجھے اس کے لیے اپنا دن میں کچھ حصہ نکالنا ہے۔ کیا یہ سچ نہیں ہے؟ سبحان اللہ۔ الہاکم التکاثر 2 لفظ ہیں صرف، مگر کیا معنی دیتی ہے یہ، کیا بلاغت ہے اس میں۔ 2 لفظوں نے پوری کہانی بتا دی۔ کیا ایسا نہیں ہے کہ جب انسان انہی چیزوں میں پڑا رہتا ہے، اسی چیزوں پہ اپنا مغز لڑاتا ہے کہ آج کیا پہنوں گی تو کل اس کی پارٹی ہے تو اس سے میں سب سے زیادہ اچھی نظر آؤں، تو اس میں پھر دماغ لڑانا، پھر اس کی جیسے میں نے جویلری میچنگ کرنی ہے، تو کیا آخرت کے لیے کیا وقت نکالے گا پھر بندہ؟ ہو ہی نہیں سکتا کہ انسان ان سب چیزوں کے ساتھ ساتھ آخرت کی بھی فکر اس کو ہو رہی ہو۔ ادھر لوگوں سے مقابلے چل رہے ہوں کہ میرا گھر سب سے اچھا نظر آئے، میرا ڈریس سب سے اچھا نظر آئے، میں سب سے اچھی نظر آؤں، اور ادھر آخرت کی فکر بھی لگی ہو۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا، غافل ہوتا ہی ہے انسان، کیونکہ ظاہر ایک چیز کو آگے کرتا ہے اور ایک چیز کو پیچھے کرتا ہے نا، تو یہ چیزیں انسان کو غافل کر دیتی ہیں۔ ایک بازار کا چکر لگا لینا، پھر دیکھ لیں انسان کے دل کی حالت ہی ڈیفرنٹ ہوتی ہے۔ تو غفلت چھا جاتی ہے، نیکی سے غفلت، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے سے غفلت، موت کی تیاری سے غفلت، قیامت کے دن سے غفلت۔ کیا نہیں آتی غفلت؟ آپ خود بتائیں نا۔ اسی طرح مال کی بھی جب بہت چاہت بڑھ جائے تو مقابلے ہونے لگتے ہیں۔ دنیا کی کسی چیز کو بھی اٹھا کر دیکھ لینا، جب کثرت کی خواہش پیدا ہو جائے نا کہ میرے پاس سب سے زیادہ اچھا یہ ہو، تو دوسرے سے اچھا پہننا اوڑھنے کی خواہش جب یہ آ جائے، جب دوسرے سے دنیاوی چیزوں میں آگے بڑھنے کی خواہش آگے آ جائے، جب اب دماغ ان چیزوں سے فارغ ہوگا تو کچھ اور سوچے گا نا۔ دماغ فارغ ہی نہیں ہے، بس اسی چیزوں میں گھسا ہوا ہے، اسی میں کہ بس میں نے یہ خریدنا ہے تو میرے پاس یہ نہیں ہے، تو ابھی تک میرے پاس یہ نہیں آیا، تو خود ہی انسان اس میں کنزیوم اپنے آپ کو کر دے
ان چیزوں سے نکلنا پڑتا ہے، خود کو لوگوں سے باتوں سے فارغ کرنا پڑتا ہے، تبھی غفلت جا کر دور ہوتی ہے۔ اب جب انہی چیزوں میں بندہ پڑا رہے گا تو غفلت کے پردے بھی پڑے رہیں گے، ہو ہی نہیں سکتا کہ دنیا اور آخرت ساتھ ساتھ لے کر بندہ چلے۔ حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم جا پہنچے قبروں پہ۔ انسان کا حال یہی ہے کہ اس کو غفلت میں ڈالے رکھا ان چیزوں نے، اس کثرت نے، یہاں تک کہ تم جا پہنچے قبروں میں۔ شوق انسان کے ختم نہیں ہوتے یہاں تک کہ قبروں میں انسان جا پہنچتا ہے۔ جب مال کمانے کی ہوس لگ جائے یا شوق ایک دوسرے سے آگے بڑھنا، اسی سوچ میں کہ کس طرح میں اور کما لوں، اسی سوچ میں کہ کس طرح لوگوں میں اپنی واہ واہ کرا دوں، واہ واہ کرانے کے لیے بھی پھر لوگوں کو ڈسپلے کرنا بھی ضروری ہے۔ تو انہی چیزوں کے اندر گم ہو کر نا انسان کو احساس نہیں ہوتا کہ یہ دن اور رات اس کی عمر گھٹا رہے ہیں، وہ جا رہا ہے نیچے کی طرف۔ بندہ سوچتا ہے میرے پاس ابھی بڑا ٹائم ہے، بڑا ٹائم ہے، وہ بھول جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کیا احکامات ہیں۔ یہ چاہتیں، یہ شوق اگر لگ جائے نا اس قسم کے، تو ان میں غرق ہو کر اس کو بھول ہی جاتا ہے، یہاں تک کہ وہ پہنچ جاتا ہے قبر میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ انسان کو ایک وادی اگر سونے کی مل جائے تو کہتا ہے دوسری ہو، دوسری مل جائے تو کہتا ہے تیسری ہو۔ تو انسان کا جو پیٹ ہے نا وہ مٹی ہی بھر سکتا ہے۔ کلا سوف تعلمون، ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، وہ وقت دور نہیں ہے، تم عنقریب جان لو گے، عنقریب تمہیں پتہ چل جائے گا۔ پتہ بھی نہیں چلتا اور انسان موت کے کنارے پر آ کر کھڑا ہو جاتا ہے۔ انسان سوچتا ہے ابھی میری موت بڑی دور ہے، بڑا ٹائم ہے، ابھی تو میرے بچے چھوٹے ہیں، ابھی تو میں دنیا کے مقابلے انہی چیزوں میں اتنا غرق رہتا ہے نا کہ اس کو ہوتا ہے میں ابھی میرے پاس ٹائم ہے، ابھی میرے بچے چھوٹے ہیں، یہی سوچتا رہتا ہے کہ ابھی ٹائم ہے میرے پاس۔ اس کو پتہ بھی نہیں چلتا اور موت اس کے سر پر آ کھڑی ہوتی ہے۔ کتنی ڈرا دینے والی یہ آیت ہے، کلا سوف تعلمون، پتہ چل جانا ہے تمہیں، عنقریب ضرور پتہ چل جائے گا تمہیں۔ اب جو غافل ہوا پڑا ہے نا، اس کے سر پر موت آ پہنچی ہو تو اس کا حال کیا ہوگا؟ پھر فرمایا ثم کلا سوف تعلمون، پھر ہرگز نہیں، عنقریب تم جان لو گے، جلدی تمہیں پتہ چل جائے گا۔ جس دور میں، جس غفلت میں تم ہو نا، جلدی انجام تمہیں اس کا پتہ چل جائے گا، اس کا حاصل کیا ہے تمہیں جلدی ہی پتہ چل جائے گا۔ اسی گھمنڈ کو لے کر جب قبر میں تم اترو گے نا تو پتہ چل جائے گا تمہیں، بہت اچھی طرح پتہ چل جائے گا۔ کلا لو تعلمون علم الیقین، ہرگز نہیں، کاش تم جانتے ہوتے جاننا یقینی، یقینی طور پر اگر تم جان لو نا۔ ابھی تو انسان کہتا ہے ہاں ہاں پتہ ہے مجھے موت آنی ہے، پتہ ہے قیامت ہے، لیکن کاش کہ تم اس کا یقین کی حد تک تمہیں علم ہو جائے، کیونکہ یقین ہونا انسان کو، تو پھر بندہ اپنا وقت ضائع نہیں کرتا، غفلت میں نہیں رہتا۔ انسان کو فکر اگر پڑی ہو نا کہ پتہ نہیں میرے پاس ٹائم کتنا رہ گیا ہے، پتہ نہیں میرے پاس صرف آج کا دن ہی کہیں نہ ہو، کیونکہ یہ فکر نا اسے آخرت کے گھر کے لیے پھر کام کرواتی ہے۔ کاش کہ تمہیں علم یقینی ہو جائے، جیسا حضرت علی فرماتے تھے نا کہ اگر میرے سامنے جنت اور جہنم آ جائے تو میرے یقین میں ذرا برابر بھی فرق نہیں پڑے گا۔ دنیا میں ان کا اتنا یقین تھا کہ آج ہمیں وہ یقین نہیں ہے، یقین میں ہماری کمی ہے۔ ہم کہتے ہیں اپنے منہ سے کہ ہاں موت آنی ہے، سب کو آنی ہے، ہاں قیامت کا دن ہے، لیکن غفلت ہے، یقین نہیں ہے ہمیں۔ علم یقینی ہو جائے نا تو غفلت خود بخود دور ہو جاتی ہے۔ انسان دنیا میں ایسے پھر رہتا ہے کہ اس نے اپنے سامنے جیسے جنت دیکھی ہو، ایسے رہتا ہے کہ اس کو نظر آ رہی ہو کہ میرے سامنے جہنم ہے۔ تو انسان کیا پھر بھولے گا؟ انسان پھر کیا غفلت میں رہے گا؟ لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ، البتہ تم ضرور دیکھو گے جہنم کو، یعنی یہ تو ہو کر ہی رہے گا کہ تم جہنم کو دیکھو گے۔ سورۃ مریم میں آتا ہے نا کہ کوئی ایسا نہیں ہے مگر وہ جہنم کے اوپر وارد ہو کر رہے گا، مطلب جہنم کے اوپر سے ہر ایک کو گزرنا ہے، چاہے جنت میں بھی جانا ہے نا تو اس کو جہنم کے اوپر سے گزر کر جانا پڑے گا، تو وہ دکھائی دے گی ہی دے گی۔ اب جو غفلت میں ہے ان کے لیے تو یہی ہے کہ تم ضرور دیکھو گے جہنم کو،
تباہی ہے پھر تمہارے لیے۔ جب اللہ تعالیٰ نے سب کو کھول کھول کر بتا دیا نا، سب واضح ہے، سب احکامات واضح ہیں، پھر بھی انسان پرواہ نہ کرے تو اس جہنم کو تو وہ دیکھے گا ہی دیکھے گا۔ ثم لترونها عین الیقین، پھر ضرور تم دیکھو گے اسے یقین کی آنکھ سے۔ یقین کی آنکھ کون سی ہے؟ مطلب اپنے سامنے اس کو ضرور تم دیکھو گے۔ ایک تو ہوتا ہے نا علم الیقین، ایک ہوتا ہے عین الیقین، پھر ایک ہو جاتا ہے حق الیقین۔ ایک ہوتا ہے نا انسان کو علم ہونا کسی بات کا۔ اگر آپ کو علم ہو کہ فلاں جگہ پر کوئی حادثہ ہوا ہے، ایک ہوتا ہے کہ اس حادثے کو اپنی آنکھوں سے آپ نے دیکھا ہو، انسان پر پھر کتنی زیادہ ہیبت طاری ہوتی ہے نا، پریشانی بھی ہو جاتی ہے انسان پر۔ تو سننا ایک الگ بات ہوتی ہے، اور ایک ہوتا ہے اس حادثے میں خود بھی انوالو ہونا، اس کو دیکھنا، تو وہ ہوتا ہے حق الیقین۔ پھر کیا گزرتی ہے انسان پر اس وقت۔ اب دیکھیں یہاں پر بھی دنیا میں ہر طرح کے لوگ ہیں، ہر طرح کے ویوز ہیں۔ جہنم کے بارے میں بھی ہر ایک کا ذہن میں اپنا ہی کوئی ویو آتا ہے کہ ایسی ہوگی، کوئی سوچتا ہے ویسی ہوگی، لیکن جب انسان اس کو دیکھے گا نا تو وہ عین الیقین ہو جائے گا، پھر پتہ چلے گا کہ اصلیت کیا تھی۔ اسی لیے تو دیکھیں صحابہ ٹھیک ہے انہوں نے بھی جنت جہنم نہیں دیکھی تھی، مگر ان کا یقین اس قدر تھا کہ دنیا میں رہتے ہوئے ان کو ہوتا تھا کہ ہم نے جہنم کو سامنے ہم جیسے دیکھ رہے ہیں۔ ایک دفعہ حضرت ابن مسعود کے ساتھ سعد بن اخرم تھے، تو وہ فرماتے ہیں کہ ہم جا رہے تھے تو ہم لوہار کی ایک دکان سے گزرے، تو لوہار نے آگ سے سرخ دہکتا ہوا لوہا نکالا، تو ابن مسعود اسے دیکھنے کے لیے کھڑے ہو گئے اور رونے لگے کیوں؟ کہ اس کو دیکھ کر ان کو جہنم یاد آ گئی تھی۔ ایک اور جگہ آتا ہے کہ ایک اور صحابی نے تندور کو جب دیکھا دہکتے ہوئے کہ وہ اس قدر روئے کہ بیمار پڑ گئے تھے۔ کس لیے؟ کہ یہ دیکھ کر ان سے برداشت نہیں ہو رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ جہنم ایسی ہوگی، یا اللہ ایسی جہنم ہوگی، جیسے یہ روٹیاں لگائی جا رہی ہیں ایسے انسان ہوں گے، تو خوف سے ان پر رقت طاری ہو گئی تھی۔ جب حضرت عمر سورہ طور پڑھ رہے تھے، تو جب انہوں نے یہ پڑھا نا کہ واقعی تیرے رب کا عذاب واقعہ ہونے والا ہے، تو اتنا روئے کہ بیمار پڑ گئے تھے۔ لوگ عیادت کے لیے آنے لگے، لوگوں کو نہیں پتہ تھا کہ کس بات پر بیمار پڑے ہیں۔ حضرت معاذ بن جبل فرماتے ہیں کہ مومن آدمی پلسرات کراس کرنے سے پہلے گھبراہٹ اور پریشانی سے باہر آ ہی نہیں سکتا۔ امن کیسے پا سکتا ہے؟ وہ کیسے اس فکر سے آزاد ہو سکتا ہے جب تک کہ وہ پلسرات کراس نہ کر لے؟ حضرت مالک بن دینار فرماتے ہیں کہ اگر میرے بس میں ہوتا نا کہ میں نیند نہ کروں تو میں کبھی بھی نہ سوتا، اس ڈر سے کہ کہیں نیند پر مجھ پر عذاب نہ آ جائے، اور اگر میرے پاس کوئی مددگار ہوتا تو میں اس کے ساتھ دنیا میں منادی کرنے کے لیے اس کو بھیجتا کہ لوگ آگ سے خبردار ہو جاؤ، لوگوں آگ سے خبردار ہو جاؤ۔ یعنی ان کو اتنا ڈر تھا کہ ہم لوگ کس طرح بتائیں لوگوں کو کہ یہ آگ جل رہی ہے، بچ جاؤ، اپنے آپ کو بچاؤ، اس سے خبردار ہو جاؤ۔ جو میں نے آپ کو بتایا نا کہ عبداللہ بن مسعود دہکتے تندور کے پاس سے جب گزرے، تو جب اس کے اندر آگ دیکھی تو آیت تلاوت فرمائی، جس کا ترجمہ ہے کہ جب جہنم کافروں کو دور سے دیکھے گی نا تو جہنم کا چیخنا چلانا سنیں گے۔ یہ سن کر ربیع بن خثیم بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ لوگ ان کو چارپائی پہ ڈال کر گھر لے گئے۔ صبح سے دوپہر ہو گئی، ان کو ہوش میں آنے کا انتظار کرتے رہے مگر وہ ہوش میں نہیں آئے۔ کتنا سیریس تھا ان کے لیے یہ معاملہ۔ استغفر اللہ ربی استغفر اللہ۔ ہمیں تو یہ علم الیقین بھی صحیح سے اگر ہو جائے نا تو انسان پھر بھی غفلت سے نکل آتا ہے، اس دن تو عین الیقین ہو جائے گا۔ ہمیں تو علم الیقین بھی صحیح سے نہیں ہے، اس کا بھی ہمیں یقین نہیں ہے، ورنہ ہماری زندگیاں نہ بدل جائیں۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پھر کیا حال ہوگا اس دن انسان کا، تم ضرور پوچھے جاؤ گے نعمتوں کے بارے میں، نعمتوں کے بارے میں تم سے ضرور سوال کیا جائے گا۔ کون سی نعمتیں؟ ابن جریر میں آتا ہے کہ حضرت عمر اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس آئے، فرمایا یہاں پر کیسے بیٹھے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم بھوک کے مارے نہ گھر سے نکلے ہیں، گھر میں کچھ بھی نہیں ہے، تو بے چین ہو کر بھوک سے
ہم باہر نکل آئے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس اللہ کی قسم جس نے مجھے حق کے ساتھ بھیجا ہے، میں بھی اسی وجہ سے نکلا ہوں۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو لے کر چلے ایک انصاری کے گھر۔ ان کی بیوی ملی تو پوچھا تمہارا شوہر کہاں ہے؟ اس نے کہا پانی لینے گئے ہیں، اتنی دیر میں وہ بھی آ گئے۔ تو خوش ہوئے بہت، کہنے لگے مجھ سے زیادہ خوش نصیب کون ہو سکتا ہے جس کے گھر میں اللہ کے رسول تشریف لائے ہوں۔ تو پانی کی مشک لٹکائی اور تازہ کھجور کے خوشے لے کر آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چن کر الگ الگ کر کے لاتے۔ تو جواب دیا حضور میں نے چاہا کہ آپ اپنی طبیعت کے مطابق اپنی پسند سے اس کو چن لیں، جیسا آپ کو پسند ہے۔ یہ دیکھیں اس طرح کی بھی کھجور ہے، اس طرح کی بھی ہے۔ پھر پانی دیا، پھر چھری لی کہ جانور ذبح کر کے اس کا گوشت پکائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا کھایا، پھر فرمایا دیکھ ہم بھوکے گھر سے نکلے تھے، پیٹ بھر کر جا رہے ہیں، یہ وہ نعمتیں ہیں جن کے بارے میں قیامت میں سوال ہوگا۔ تو حدیث میں آتا ہے کہ حضرت عمر نے جب یہ سنا تو وہ گوشہ کھجور کا زمین پر دے مارا کہ اس کے بارے میں بھی سوال ہوگا، یعنی ہم اتنے بھوک سے بے چین ہو کر گھر سے نکلے ہیں، اس پر سوال ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، صرف 3 چیزیں ایسی ہیں جن پر سوال نہیں ہوگا۔ ایک پردہ پوشی کے لائق کپڑا جس سے آپ کا جسم کور ہو جائے، ایک بھوک روکنے کے قابل ٹکڑا روٹی، یعنی اتنی سی روٹی صرف جس سے بھوک آپ کی مٹ جائے، ایک گرمی سردی میں سر چھپانے کے لیے مکان، بس اس کے علاوہ ہر چیز کا سوال ہے۔ اب بتائیں نا کس سے سوال زیادہ ہوگا؟ اس سے جس کے گھر میں ایک وقت کی روٹی ہے یا دوسرے وقت کا پتہ ہی نہیں ہے کہ کھانا ملے کبھی یا نہیں، کوئی پنکھا نہیں، گرمی سے بے حال ہے، پہننے کو بس 2 جوڑے ہیں، ایک دھوتا ہے تو دوسرا پہنتا ہے، دوسرا دھوتا ہے تو پہلا پہنتا ہے، جس کے پاس کوئی ایسا نرم بستر نہیں، اس سے سوال زیادہ ہوگا یا اس سے سوال زیادہ ہوگا جس کا فریج بھرا پڑا ہے، پینٹری میں مہینے بھر کا راشن ہے، کپڑے اتنے ہیں کہ خود بھی یاد نہیں کہ کون سا پہنا تھا اور کون سا نہیں، پھر بھی الماری کے آگے کھڑے ہو کر کیا کہتا ہے، کیا پہنوں سمجھ ہی نہیں آتا، میرے پاس تو کوئی ڈھنگ کا پہننے کو ہے ہی نہیں۔ جس کے گھر میں اے سی چل رہا ہے اسے احساس نہیں ہوتا کہ گرمی کے دن کیا ہیں، جس کا بستر اتنا نرم ہے کہ لیٹتے ہی نیند آ جائے، مزے کی نیند، اس سے زیادہ سوال ہوگا یا اس سے؟ ایک بیمار ہے کراہ رہا ہے، اس سے زیادہ سوال ہوگا یا اس سے جو صحت کی حالت میں ہے، نہ سر میں درد ہے، نہ دانت میں درد ہے، نہ آنکھ کان میں کوئی درد ہے، معدہ ٹھیک چل رہا ہے، ہاتھ پیر ٹھیک چل رہے ہیں، اس سے زیادہ سوال ہوگا؟ بتائیں نا خود ہی کس سے زیادہ سوال ہوگا؟ پھر سوچ لیں ہم کس کیٹیگری میں آتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب یہ صورت نازل ہوئی نا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پڑھ کر سنائی تو صحابہ کہنے لگے ہم سے کن نعمتوں کا سوال ہوگا یا رسول اللہ؟ مطلب ان کو تھا کہ ہم تو کھجوروں پر ہوتے ہیں، سادہ پانی پیتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گھبراؤ نہیں، ان قریب نعمتیں آ جائیں گی، یعنی اور نعمتیں آئیں گی، پھر تم سے ان کا سوال ہوگا۔ اور ترمذی میں آتا ہے کہ نعمتوں میں سب سے پہلے جو سوال کیا جائے گا نا، کیا ہم نے تجھے صحت نہیں دی تھی؟ کیا ہم نے تجھے ٹھنڈے پانی سے آسودہ نہیں کرتے تھے؟ یعنی اس زمانے میں وہ لوگ تو پھر بھی گرمی میں برف وغیرہ باہر سے لاتے ہوں گے، ہمیں تو گھروں میں ہی مل جاتا ہے ٹھنڈا پانی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس آیت پر آئے نا ثم لتسألن، تو صحابہ کہنے لگی یا رسول اللہ ہم تو جو کی روٹی وہ بھی آدھا پیٹ بھر کے ہم کھاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو وحی آئی ہے تو ہم سے کیا سوال ہوگا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم پیر بچانے کے لیے جوتیاں نہیں پہنتے؟ کیا تم ٹھنڈا پانی نہیں پیتے؟ یعنی اس پر بھی سوال ہوگا جو جوتا تم پہنتے ہو۔ پھر روایت میں آتا ہے کہ امن کے بارے میں بھی سوال ہوگا، صحت کے بارے میں بھی سوال ہوگا، پیٹ بھر کر جو تم کھاتے ہو اس کے بارے میں بھی سوال ہوگا، نیند کا سوال بھی ہوگا کہ نیند اچھی آتی تھی تمہیں، اللہ تعالیٰ نے نیند بھیجی تھی نا تم پر، کیوں نہیں پھر اٹھ کر تم نے شکر گزاری کی؟ اللہ تعالیٰ نے تمہیں سماعت دی، کان دیے، بصارت، تمہارا دیکھنا دیا تھا نا تمہیں سب، اور دلوں کے بارے میں بھی سوال پوچھنا ہے اللہ تعالیٰ نے، فراغت کا بھی سوال ہوگا کہ اتنا ٹائم اتنا وقت تمہیں دیا تھا، کہاں گزارا تم نے، کیا کیا تھا اس وقت میں؟ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ تہبند کے سوا، سایہ دار دیوار، روٹی کے ٹکڑے کے سوا ہر چیز کا قیامت کے دن حساب دینا پڑے گا، اور انسان کیا سوچتا ہے کہ حساب میرا بڑھتا جائے، چیزیں میرے پاس زیادہ سے زیادہ ہوں، خوش ہوتا ہے انسان۔
حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے ابن آدم میں نے تجھے گھوڑے دیے، اونٹ پر سوار کیا، عورتیں دیں تیرے نکاح میں، تجھے مہلت دی کہ تو ہنسی خوشی آرام اور راحت سے زندگی گزارے، اب بتا اس کا شکر کہاں ہے؟ ہمیں گاڑیاں دیں، گھر دیے، شوہر دیے، بچے دیے، آرام دہ زندگی دی، اس کا شکر کیا ہے؟ کس کو زیادہ شکر کرنا چاہیے؟ جس کے پاس جتنی زیادہ نعمتیں ہیں اس کو اتنا ہی دوڑنا چاہیے اللہ تعالیٰ کے راستے میں۔ ہم کتنا تھکاتے ہیں اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے راستے میں، کتنی محنتیں ہم کرتے ہیں، کتنی کوششیں ہم دکھاتے ہیں، کتنی فرمانبرداری دکھاتے ہیں اس کے حکموں کے آگے، کتنے شکر گزاری کرتے ہیں ہم۔ اللہ تعالیٰ ان آیتوں کو ہمیں سیکھنے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین رب العالمین۔ بہت زیادہ دل پر لینے والی یہ آیتیں ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔